اس کا فرماتے ہیں ایک وہ شخص جس کا دل عالم ہے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، کیونکہ اس کی گفتار اچھی نہ ہوگی مگر کردار اچھا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ، لیکن آپ ایک قید لگاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ مقتدی وہی بن سکتا ہے جو دل سے بھی عالم ہو اور زبان سے بھی عالم ہو، کیونکہ اس کی گفتار بھی اچھی ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، ہے نا؟ آج ہم نے علم کو بہت ہلکا سمجھ لیا۔ آج ہم نے سوچا کہ نا ہم 100 تسبیح پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو بہت متقی سمجھنے لگتے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نا ہماری کوئی ایسے ریل بن جائے، فیس بک پہ اتنے لائک آ جائے کہ ہماری زندگی کے بعد بھی ہم پہچانے جائیں، ہم کوئی ایسا کام کر دیں۔ اکثر دیکھتا ہوں کہ ٹرین کے نیچے سے نکل رہے ریل بن جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ جانتے ہو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا لم یموت ابدا، جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو علم سے زندہ ہوتا ہے، تم اس سے ریل سے زندہ ہونا چاہتے ہو؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے علم سے زندہ ہو کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم علم سے زندہ ہو جاؤ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم ریل سے زندہ ہونا چاہتے ہو؟ افسوس ہے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مدرسوں میں جا سکیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مسجد کے امام، ہاں یہ تو وقت ہے کہ مسجد کے امام کو تانے کیسے سنانا ہے۔ مسجد کے امام کو ایک جاہل سوچتا ہے کون سے سوال میں پھنسایا جائے، اس کو یہاں سے کیسے نکالا جائے، اس کی تنخواہ کیسے کم کی جائے، اس کی تنخواہ اگر وہ تنخواہ بڑھانے کو کہتا ہے تو کہتا سوال داختا ہے کہ اتنے میں تو اتنا ہو جاتا۔ آج اس کے لیے ہمارے عقل کام کرتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ مسجد کے امام کو کیسے پریشان کر لیا جائے، لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ لاؤ مسجد کے امام کے پاس چل کے، قاری انتظار کے پاس چل کے صحیح سے وضو کا طریقہ سیکھ لیں، صحیح سے غسل کے فرائض جان لیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ لاؤ ہم قاری انتظار کے پاس جا کر قرآن پاک پڑھ لیں، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ لیکن جانتے ہو قاری انتظار کے پاس ایک بات کے لیے بہت جلدی جایا جائے گا، ہماری بکری کھو گئی اعلان کر دو، ہماری مرغی کھو گئی اعلان کر دو۔ قاری انتظار صاحب یہاں امامت بکری اور مرغی کے اعلان کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ تمہیں علم فرض سکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کبھی تم گئے اپنے قاری صاحب کے پاس کہ قاری صاحب ہم کو تھوڑا سا پڑھنا سکھا دو، قاری صاحب ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے، ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دو۔ آج مسجد میں جو حجاج اکرام ہوتے ہیں اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی برا نہیں مانے، اور اگر برا بھی مانیے گا کوئی بات نہیں، کیونکہ بات صحیح ہے لیکن تلخ ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن 4 تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، امام صاحب پہ نظر رکھنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں امام مجھے سلام کرے، امام سلام کرے۔ آج امام سے سلام کے خواہش کر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، مارینا نے ایک پیغام دیا تھا، آدھی روٹی کھائیے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میں تم سے ایک بات کہہ کے جاتا ہوں کہ تم دن میں روزہ رکھنا، رات کو بھوکے سونا، مگر اپنے بچوں کو علم ضرور دینا۔ انشاءاللہ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک باپ اپنی اولاد کا سب سے بہتر دوست ہوا کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کا سب سے بہتر دوست ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کے حق میں خیر خواہ ہو اور اپنی اولاد کے سب سے دنیا میں سب سے اچھے دوست بننا چاہتے ہو تو اپنی
قاری انتظار صاحب کے پاس جائیے اور ان سے علم حاصل کریے. اور ایک بات اور کہوں گا, آج صلح کلیت بڑی عام ہو چکی ہے ہماری گھر. صلح کلیت ہے نا, سنی کہتا ہے, ارے سنی عوام میں سے لوگ کہتے ہیں کیا ہوا, وہ بھی تو داڑھی ٹوپی والے ہیں, ہے نا. پھر حضور کی سیرت بیان کی جاتی کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کسی کو برا کہنے سے منع کیا, ایسا ہے ویسا ہے. جانتے ہو کتاب کا نام نوٹ کرو, ابن ہشام, جو سیرت النبی کے نام سے بھی آتی ہے. اس میں ایک روایت ہے کہ ایک روز میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت مسجد میں تشریف لے گئے. تمام صحابہ تشریف فرما تھے, تمام صحابہ تشریف فرما تھے. میرے مصطفیٰ نے ملاحظہ فرمایا اس میں سے کچھ منافق بیٹھے تھے. اور جانتے ہو آج کا سب سے بڑا منافق, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, دور حاضرہ کا میں اگر کسی منافق کو دیکھنا ہے تو کسی صلح کلی کو دیکھ لو, کسی صلح کلی کو دیکھ لو. اگر کسی منافق کو دیکھنا چاہتے ہو, اس دور کا منافق الگ تھا لیکن اس دور کا منافق صلح کلی ہے. تو اللہ کے نبی نے ملاحظہ فرمایا, اور اللہ کے نبی نے جب ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ آپس میں چپٹے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ کانا پھوسی کر رہے ہیں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں مسجد سے باہر نکالا جائے. حضرت ابو ایوب کھڑے ہوتے ہیں, بنی غنم کے عمرو بن قیس کی ٹانگ پکڑتے ہیں, مسجد کے باہر پھینکتے ہیں. اس کے بعد بنی نجار کے ایک شخص رافع کی چادر کو پکڑتے ہیں, مسجد کے باہر لے جاتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں, کہتے ہیں ہماری مسجد سے دور ہو جا. اس کے بعد حضرت عمار کھڑے ہوتے ہیں, عمار بن حزم کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایک لمبی داڑھی والے کی داڑھی پکڑتے ہیں اور مسجد کے باہر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ کی مسجد سے دور ہو جا, اے مصطفیٰ کے دشمن, مصطفیٰ کی مسجد سے دور ہو جا. اور تم کہتے ہو, آج سنی ہو کر تم کہتے ہو ارے ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, آج یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. میرے مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہیں, میرے مصطفیٰ نے حکم دیا کہ منافقوں کو باہر نکالا جائے. صحابہ ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں, صحابہ چادر پکڑ کے نکال رہے ہیں, صحابہ داڑیاں پکڑ کے نکال رہے ہیں. آج کا سنی کہتا ہے ارے وہاں بھی آ گیا مسجد میں تو کیا ہوا. آج پھر وہی دور واپس لانا چاہیے کہ جب ہماری مسجدوں میں وہابی آتا تھا ہم مسجدیں دھلواتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آج ہمیں وہی دور واپس لانا ہوگا اگر سنیت کو بچانا ہوگا, ہے نا. اگر خالی بھیکا نگلا والے, اور ایک بات بتاؤ, کیسے منافق ہو کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو, مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو, اس کے بعد مصطفیٰ کے غداروں کے ہاں شادیاں کرتے ہو, کیا عشق کا دعویٰ کرتے ہو. تم سے بہتر تو زمانے کی عورتیں تھی. جانتے ہو ایک مرتبہ ایک نبی مصطفیٰ جان رحمت ایک غزوے پہ تشریف لے جا رہے تھے. کچھ نوجوان لڑکیاں آئیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ پہ لے چلیے, ہم وہاں زخمیوں کی تیمارداری کریں گے, بیماروں کی تیمارداری کریں گے, پانی پلائیں گے. مصطفیٰ نے انہیں ساتھ لیا, ایک اونٹ پر ایک صحابیہ سوار ہوئے. ابھی وہ صحابیہ بالغ ہوئی تھی تو مصطفیٰ نے دیکھا کہ گھوڑے کے اونٹ کی کوہان پہ خون لگا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ نے ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میری صحابیہ جا کپڑے کو نمک کے پانی سے دھل لے, اونٹ کے کوہان کو نمک کے پانی سے دھل دے. اس کے بعد اسی جگ میں جو مال غنیمت ملا, مصطفیٰ نے اسی مال غنیمت سے ان صحابیہ کو ایک ہار دیا. اس کے بعد وہ صحابیہ زندگی بھر نمک کے پانی سے نہاتی رہیں, اپنے گلے میں اسی ہار کو ڈالے رہیں. اس کے بعد مجھ سے صحابیہ اپنی وصیت کرتی ہے کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری لاش کو نمک کے پانی سے نہلانا, کیونکہ مصطفیٰ نے حکم دیا تھا میرے گلے میں یہ جو ہار ہے اس کو میری قبر میں اسی طرح رکھ دینا, کیونکہ یہ مصطفیٰ نے دیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. آج کا سنی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بد مذہبوں سے دور رہو. آج کا سنی جاتا ہے بد مذہبوں کے یہاں شادیاں کرتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں یہ سنی ہے, وہ وہاں